سبھی ناظرین کی خدمت میں محمد خورشید خان کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند چینل اردو ادب۔ ہم نے آپ کے لیے کل ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا محاورات پر۔ کچھ لوگوں کی ہمیں شکایت ملی کہ سر آپ کی آواز بہت کم سنائی دے رہی ہے، تو آج ہم نے آپ کو ویڈیو نہیں بلکہ آڈیو بنا کر ہم بھیج رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کو آواز صحیح مل جائے۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسی وقت ہی سبسکرائب کرنے کی کوشش کریں، اور یہ سیدھے ہاتھ پر جو بیل کا نشان بنا ہوا ہے اس کو پریس کریں۔ ہماری جو بھی ویڈیو نئی ہوگی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً مل جائے گا۔ سب سے پہلے محاورات کی تعریف۔ محاورات کیا ہوتے ہیں کہ ہم روزمرہ بول چال اور اپنی تحریر کو پر اثر بنانے کے لیے ہم محاورات کا استعمال کرتے ہیں۔ محاورے میں الفاظ کے معنی بظاہر تو سیدھے سادے ہوتے ہیں۔ محاورے عام بول چال میں شامل ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو اپنے اصل معنی کے بجائے مختلف معنی میں استعمال ہوتے ہیں، جیسے پانی میں آگ لگانا، اپنا الو سیدھا کرنا، آنسو پوچھنا، آسمان سے باتیں کرنا وغیرہ وغیرہ۔ یہ محاورے ہیں۔ محاوروں میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ محاورے کو اسی صورت میں رکھنا بہت ضروری ہے جس صورت میں اہل زبان نے انہیں استعمال کیا ہے۔ مثلا محاورے باغ باغ ہونا، اس کو صرف اسی طرح استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی اسی طرح آپ لکھیں گے محاورے کو جب آپ محاورے کو استعمال کریں گے۔ آئیے، یہ محاورے دیے ہوئے ہیں، ان محاوروں کا ہم معنی بتائیں گے اور اس کا استعمال کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو آپ اپنی کاپی نکال لیجئے اور لکھنا شروع کر دیجئے گا۔ انشاءاللہ یہ آپ کے امتحانات میں ضرور آئیں گے، اور یہ ہائی اسکول والے بھی دیکھیں، انٹر والے بھی دیکھیں، 11th والے بھی دیکھیں۔ آپ سبھی طالب علموں سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں۔ اڑتی چڑیا کو پہچاننا، اس کے معنی ہیں بھانپنا، تیور پہچاننا، حقیقت معلوم کر لینا۔ اب ہم استعمال اس کو کس طرح کریں گے؟ ہم اڑتی چڑیا کو پہچان لیتے ہیں، تم ہمیں بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ آسمان سے باتیں کرنا یعنی نہایت بلند ہونا۔ ہندوستان کے بڑے شہروں میں بہت سی عمارتیں آسمان سے باتیں کرتی نظر آتی ہیں۔ تو دوستو، یہ ہو گیا اس کا استعمال۔ آسمان پر دماغ ہونا یعنی بہت مغرور ہونا۔ جب انسان کے پاس پیسہ زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ غریبوں کو بھول جاتا ہے اور بہت مغرور ہو جاتا ہے، تو یہ اس کے معنی ہے۔ اس کا استعمال ہم اس طرح کریں گے کہ دولت کی ریل پیل کی وجہ سے ان کا دماغ آسمان پر ہے۔ یہ آسمان پر ہی استعمال ہوگا، جیسے بتایا کہ اس کو اصل صورت میں استعمال کرنا ضروری ہے۔ زمین آسمان کے قلابے ملانا یعنی اس کے معنی ہیں شیخی بگھارنا، بڑی بڑی باتیں کرنا، بہت بڑھا چڑھا کر کہنا۔ یعنی اس کا استعمال ہم اس طرح کر سکتے ہیں کہ سیاسی لیڈروں کی تعریف میں عام طور پر خوش آمدی لوگ زمین آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں۔ آستین کا سانپ ہونا، دوستی کے پردے میں دشمنی کرنا، یہ اس کے معنی ہیں۔ برسوں سے میں جس کی دوستی کا دم بھرتا رہا وہی آستین کا سانپ نکلا۔ اس کان سے سننا، اس کان سے اڑانا، یہ ایک محاورہ ہے۔ اس کے معنی ہیں بالکل دھیان نہ دینا، بات نہ ماننا۔ اس کا استعمال ہے خواہ کتنا ہی سمجھا وہ اس کان سے سنتا ہے اور اس کان سے اڑا دیتا ہے۔ آنکھوں پر پردہ پڑ جانا، یہ ایک محاورہ ہے، یعنی غافل ہو جانا اور دھوکہ کھانا۔ استعمال ہے میری ہی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا تھا کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس سے معاملہ کیا۔ اگلا ہے آنکھیں دکھانا یعنی غصے کی نظر سے دیکھنا۔ یعنی کسی کو اگر کوئی آنکھیں دکھاتا ہے تو سمجھو کہ وہ آپ کو غصے کی نظر سے دیکھ رہا ہے، یعنی کہ اب آپ سمجھ جائیے۔ اس کا استعمال ہے ذرا ذرا سی بات پر کیوں آنکھیں دکھاتے ہو۔ آنکھوں میں دھول جھونکنا، بے وقوف بنانا یعنی دھوکہ دینا۔ خریدار ہوشیار نہ رہے تو بعض دکاندار آنکھوں میں دھول جھونک دیتے ہیں۔ یہ رہا محاورہ اینٹ سے اینٹ بجانا یعنی پوری طرح برباد کر دینا۔
دشمنی پر اتر کر آفاق نے خالد کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، یہ ہو گیا اس کا استعمال۔ اگلا ہے باغ باغ ہونا، یعنی بہت خوش ہونا کہ آج آپ سے مل کر دل ہمارا باغ باغ ہو گیا، یعنی ہم بہت خوش ہو گئے۔ بال کی کھال نکالنا، بہت چھان بین کرنا اس کے معنی ہے۔ آپ کو تو ہر بات میں بس بال کی کھال نکالنے کی عادت ہے۔ عادت عین سے لکھا جائے گا دوستو، الف سے نہیں ہے، عادت۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے مشکل الفاظ کس طرح لکھے جاتے ہیں اور اس کے کیا معنی ہوتے ہیں، اور آواز الف کی جیسے نکلی ہے اور عادت لکھا جائے گا عین سے۔ اب آئیے، بات کا بتنگڑ بنانا، ذرا سی بات کو بڑھانا، اس کے معنی ہیں تمہاری یہ عادت اچھی نہیں کہ ذرا سی بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہو۔ دیجیے اب لکھیے آپ پاپڑ بیلنا، یعنی اس کے معنی ہیں مشکلیں برداشت کرنا۔ تمہیں اس بلند مقام تک لانے میں ہم نے بہت پاپڑ بیلے ہیں۔ اگلا ہے پھولے نہ سمانا، نہایت خوش ہونا۔ اپنی کامیابی کی خبر سن کر وہ پھولے نہ سمائے۔ اگر کوئی طالب علم گھر میں اچھے نمبروں سے پاس ہوتا ہے اور امتیازی نمبر حاصل کرتا ہے تو خوشی کے مارے وہ پھولے نہیں سماتا، اور یہی خوشی اس کے گھر والوں کے لیے بھی باعث مسرت ہوتی ہے۔ ٹس سے مس نہ ہونا، اپنی بات پر اڑا رہنا، یہ ہے اس کے معنی۔ ٹس سے مس نہ ہونا یعنی بالکل نہ ہلنا، بالکل آپ خاموشی سے کھڑے رہنا، تو اسے استعمال کریں گے۔ اسے بہت سمجھایا مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اگلا محاورہ ہے جان میں جان آنا، یعنی اطمینان ہونا اور تسلی ہو جانا۔ آج ان کی حالت بہتر دیکھ کر جان میں جان آ گئی۔ محاورہ ہے جنگل میں منگل ہونا، اس کے معنی ہیں ویرانے میں چہل پہل ہونا۔ برسات کے آتے ہی جنگل میں منگل ہو گیا۔ چار چاند لگنا، شان و شوکت بڑھ جانا، رونق بڑھ جانا۔ کلپنا چاولہ کے خلائی سفر سے ہندوستان کی عظمت کو چار چاند لگ گئے۔ خون سفید ہونا، اس کے معنی ہے محبت باقی نہ رہنا، لوگوں کے خون سفید ہو گئے، بھائی کو بھائی کی فکر نہیں۔ اگلا ہے خاطر میں نہ لانا، لکھیں آپ اس کو کاپی پر، پرواہ نہ کرنا، یہ ہے اس کے معنی، یعنی کچھ نہ سمجھنا۔ آپ اپنے آگے کب کسی کو خاطر میں لاتے ہیں، یہ اس کا استعمال ہو گیا۔ دیجیے دوستو یہ محاورہ رنگ فق ہو جانا، یعنی خوف یا غم کے مارے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ جانا، یہ اس کے معنی ہے۔ استعمال ہے حقیقت کھل جانے کے خوف سے زاہد کا رنگ فق ہو گیا۔ رونگٹے کھڑے ہونا، یعنی ڈرنا، خوفزدہ ہونا۔ استعمال ہے تمہاری کہانی سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ سبز باغ دکھانا، معنی ہیں جھوٹے وعدے کرنا اور دھوکہ دینا، یہ دونوں اس کے معنی ہوتے ہیں۔ استعمال ہے سیاسی لیڈر عوام کو اکثر سبز باغ دکھاتے رہتے ہیں۔ شیشے میں اتارنا، اپنے رنگ میں رنگ لینا، اپنا ہم نوا بنا لینا، یہ معنی اس کے ہوتے ہیں۔ اس کا استعمال ہے اس نے تمہیں شیشے میں اتار لیا ہے، تم اس کی غلط بات بھی صحیح سمجھتے ہو۔ قافیہ تنگ کرنا، یعنی عاجز کرنا یا پریشان کرنا۔ مخالف پارٹیاں اکثر حکومت کا قافیہ تنگ کر دیتی ہیں۔ دوستو یہ آخری محاورہ ہے مٹھی گرم ہونا، یعنی رشوت دینا۔ بغیر مٹھی گرم کیے کیا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ دوستو یہ تھا ہمارا آج کا آپ کے لیے ویڈیو اردو محاوروں پر، یعنی کہ ہم نے اہم محاورے آپ کو بتائے ہیں جو اکثر آپ کے امتحانات میں آتے ہیں، تو آپ اس کو ضرور اپنی کاپی پر لکھ کر ان کو یاد کر لیجئے، دہرائیے اور لکھ کر اس کی مشق کیجئے۔ انشاءاللہ آپ لکھنے میں ماہر ہو جائیں گے اور امتحان میں آ جائے گا تو آپ بالکل صحیح کر آئیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست محمد خورشید خان کو اگلے ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔